خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو سلام ہو۔ بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ آپ سب کی خدمت میں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم سلام کہتے ہیں۔ یاوہ پاک خدا جو کہ ہمارے باپ ہیں، آسمانی باپ، ان کے نام میں، اور بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری یعنی یہوشوا مشیاخ کے نام میں آپ سب پر میں سلامتی چاہتا ہوں۔ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے، یہ بہت زیادہ دوستوں نے سراہا ہے، بہت زیادہ پسند کیا ہے، کیونکہ اس میں شارٹ ویڈیوز ہم شیئر کرتے ہیں اور ان ویڈیوز کے ذریعے سے خدا ان کے کلام کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہی کوشش کی تھی کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو ایک ایک دو آیات کو لیں اور ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری اور ساری ہے، اور ایک ایسی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت مشہور آیت ہے اور جس کے بارے میں بہت سارے کامنٹریز بھی ہیں۔ یہ میں آیت اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک کسی بہت پیار کرنے والے دوست نے، جو کہ فیس بک پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے ایک پاسٹر دوست تھے جن کو کسی مسلم گروپ کے ساتھ بحث کرنے کا اتفاق ہوا، اور کیا ہوا کہ انہوں نے یہ آیت ان کے سامنے پیش کی۔ وہ جو پادری صاحب تھے، ان کو اس کا جواب نہ آ سکا، تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے لیے یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے پادری صاحب ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں، اس آیت کا جواب ہی نہیں آتا، اور وہ کیسے اور کب بن گئے جب اتنے لا علم تھے۔ تو اس آیت کو ہم آج غور سے دیکھیں گے کہ اس آیت کا اصلی مطلب کیا ہے۔ آیت یہ ہے کہ جب باغ گتسمنی میں خداوند یسوع مسیح موجود تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ پکڑوائے جانے سے پہلے، تو خداوند یسوع مسیح کے جو جسم سے خون ہے وہ پسینے کی مانند بہنا شروع ہو گیا اور خون کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ مجھے خدا نے یہ برکت دی ہے کہ میں اس باغ گتسمنی میں، جو کہ زیتون کے پہاڑ کی بالکل جڑ میں ہے، یعنی کہ ایک طرف موریا کا پہاڑ ہے جہاں پر ہیکل تھی، اور دوسری طرف ایسٹ میں جو ہے وہ زیتون کا پہاڑ ہے، اور دونوں کے درمیان میں قدرون کی وادی ہے یعنی ویلی ہے، اس میں وہ قبریں اور قدرون کا نالہ وغیرہ بھی ہے، اس میں نبیوں کی قبریں بھی ہیں۔ اور جہاں پر اگر ہم زیتون کے پہاڑ سے نیچے آئیں تو اس پہاڑ کے جو دامن میں ہے وہ گتسمنی کا باغ ہے، اور وہاں پر اولیو ٹریز لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اسرائیل میں جائیں یا یروشلم میں جائیں تو وہاں پر اولیو ٹریز جو کہ 2000 سال پرانے درخت ہیں، 8 یا 10 وہاں پر ابھی بھی انہوں نے پریزرو کیے ہوئے ہیں، اندر جنگلے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس باغ کا واقعہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ ہمارے جو غیر قوموں کے دوست ہیں وہ اس سے نظریہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح بیسیکلی چونکہ انسان تھے تو اپنے انسان ہونے کا وہ ثبوت دے رہے تھے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اے باپ، یہ پیالہ یعنی کہ صلیب کا جو سارا عمل ہے وہ مجھ سے ٹل جائے۔ غیر قوم کے لوگ جو کہ مسیحی نہیں ہیں وہ یہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں، اور خدا نے ان کی دعا کو سنا اور وہ زندہ اٹھا لیے گئے، کیونکہ یسوع مسیح وہ پیالہ نہیں پینا چاہ رہے تھے۔ غیر قوموں کے مطابق یا نان مسیحیوں کے مطابق یہ جو پیالہ جس کو کہا جا رہا ہے، یہ پیالہ صلیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ بہت سارے مسیحی دوست بھی جو ہے وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح چونکہ کامل خدا تھے اور کامل انسان بھی تھے، تو یہاں پر ان کا انسانی پہلو جو ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے، اور وہ جو ایک گھبراہٹ ہے، ایک پریشانی ہے انسان ہونے کے ناطے، ایک جو ہے ان کے اندر سے جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں سے یہ دعا نکلی، اور آدم کو وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے، اس لیے ان کے اندر سے یہ دعا نکلی کہ اے خداوند یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یعنی کہ بہت سارے مسیحی بھی یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ صلیب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یسوع نے ایک لمحے کے لیے خدا سے کہا کہ میرے اوپر سے یہ صلیب کا پیالہ ہٹ جائے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسا کہ سلسلے کا نام بھی ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یسوع مسیح نے جب یہاں پر جو پیالے کا ذکر کیا ہے وہ صلیب کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر صلیب کی بات نہیں ہو رہی تو پھر یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ہم دیکھیں گے متی کی انجیل میں، اور اس کے ہم 26ویں باب کی 36ویں آیت میں جائیں گے۔ لکھا ہے کہ اس وقت یعنی 26 چیپٹر ہے، 36 ورس سے میں پڑھوں گا، گاسپل آف میتھیو۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا، اور اس وقت اس نے ان سے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ اب اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو،
پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹال سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر اس نے کہا کہ اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جاتا ہے، اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ حوالہ دیکھتے ہیں تو ایک دم ذہن میں واقعی خیال آ رہا ہے کہ یسوع مسیح غمگین ہو گئے۔ یسوع مسیح چونکہ تھوڑی دیر پہلے عید فصح کا جو کھانا تھا وہ کھایا گیا، جو پریکٹس میل ہوتا تھا، اور اس میں جب انہوں نے پیالہ پیش کیا اور روٹی پیش کی تو ساری دنیا کا گناہ جو ہے خدا یسوع مسیح کے اوپر آ گیا تھا، تو بوجھ بہت زیادہ تھا، تو ان کو فرسٹ ٹائم فیل ہوا کہ جی یہ میرے لیے شاید مشکل ہو۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ ایک غلط نظریہ ہے جو لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ اصل میں یسوع مسیح کی حالت جہاں پر وہاں پر ہوئی ہے، اسپیشلی جو میڈیکل یا سائنس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں جیسے ہیموفیلیا ہوتا ہے، جس میں خون جو ہے آپ کا اس کے پلیٹلیٹس ختم ہو جاتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ خون جمتا نہیں آپ کے جو بدن میں، تو یہی پرابلم وہاں پر ہوئی۔ کیونکہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ائزایہ 53 کے مطابق یسوع مسیح نے نہ صرف ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے بلکہ ہماری تمام بیماریاں اور کمزوریاں بھی اپنے اوپر لے لیں۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ باغ گتسمنی میں یسوع مسیح جو کہ کامل خدا اور کامل انسان تھے، ان پر کیا ہوا کہ دنیا کی ہر بیماری نے وہاں پر حملہ کر دیا، ہر ابلیسی قوت نے وہاں پر حملہ کر دیا، اور وہ ایسی بیماریوں کا شکار ہو گئے وہاں پر، ہماری بیماریوں کا، کہ ان کے بدن پر اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا۔ اور یسوع مسیح نے وہاں پر یہ دعا کی۔ اس کے بارے میں اگر اور زیادہ غور سے اگر آپ پڑھنا چاہیں یا اس کو گہرائی میں پڑھنا چاہیں تو مرکز کی انجیل اس میں زیادہ بہتر جو ہے وہ اس کی جو ہے تصویر کشی کرتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب کی ہم 32ویں آیت سے پڑھیں گے، مارک چیپٹر 14 ورس 32 سے، اور لکھا ہے کہ پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہیں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور یعقوب اور پطرس اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا۔ اب وہ حیران اور بے قرار کیوں ہونے لگا؟ کیونکہ یہ وہ وقت آ گیا تھا کہ جب دنیا کا گناہ، دنیا کی بیماریاں، کمزوریاں، تقصیریں، سارا کچھ خداوند کے اوپر لاد دیا گیا، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے ان کی باڈی میں نظر آنا شروع ہو گیا، اور ابلیس اور ابلیسی قوتوں نے مل کر وہاں پر یسوع کی ذات پر حملہ کر دیا، اور ابلیس کی خواہش اور کوشش تھی کہ اس گناہ اور بیماری کے بوجھ کی وجہ سے یسوع مسیح کی جان جو ہے وہیں پر نکال دی جائے، اور یسوع مسیح کی موت وہاں پر واقع ہونے لگی تھی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر دعا کی، اور لکھا ہے کہ ان سے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے۔ اگر ہم اس کو یونانی زبان میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ میری جان موت کے نزدیک تک غمگین ہے، اور پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے، یعنی کہ یسوع مسیح وہاں پر بالکل مرنے کے قریب ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تم ٹھہرو اور جاگتے رہو، اور لکھا ہے کہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس چیز کی جو ہے وہ زیادہ سمجھ آتی کہ یسوع مسیح جب یہ گھڑی یا پیالے کی بات کر رہے ہیں تو وہ سلیپ کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی اگر ہم متی کے جو پہلے چیپٹرز ہیں یا مرکز یا لوکا کے پہلے چیپٹرز ہیں ان میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ ابن آدم جاتا ہے اب یروشلم میں، اور دیکھو ابن آدم کو پکڑا جائے گا اور اونچے پر چڑھایا جائے گا، اور ابن آدم پر مقدمہ کیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا۔ اور اپنے شاگردوں کو خداوند نے یہ بات خود کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود صلیب پر جانے کے لیے تیار تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی صلیب پر جان نکلے۔ لیکن جس پیالے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ پیالہ گتسمنی باغ کی آزمائش کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ گتسمنی باغ میں دنیا کی بیماریاں، کمزوریاں، گناہ ایسا زور سے حاوی ہوا کہ ابلیس اور اس کی قوتوں کے ہاتھوں ایسا وہاں پر جو عمل ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مرنے کی نوبت پہنچی، اور یسوع مسیح نے دعا کی کہ اے خداوند یہ پیالہ، یعنی یہ جو آزمائش مجھ پر آئی ہے، یہ مجھ سے ٹل
ٹل جائے تاکہ میں اس میں کامیاب ہوں اور آگے جا کر سلیب پر اپنی جان دوں، کیونکہ خداوند کو پتا تھا کہ سلیب پر جان دینے سے ان کا مشن پورا ہوگا۔ یہاں گتسمنی باغ میں اگر ان کی موت ہوتی ہے تو وہ مشن پورا نہیں ہوا۔ دوسرے الفاظ میں یسوع اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، یسوع اپنے آپ کو سلیب سے جو ہے وہ گھبرا نہیں رہے تھے، یسوع سلیب سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، بلکہ خداوند سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مہلت چاہیے تاکہ میں سلیب تک کا سفر پورا کر سکوں، اور مجھے سلیب پر مرنا ہے، اس لیے یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے۔ یہ پیالہ، یعنی یہ جو پیالہ ابھی گتسمنی باغ میں میرے اوپر نازل ہو گیا ہے، یہ پیالہ جس میں میرا بدن کا خون جو ہے وہ مساموں میں سے گر رہا ہے اور میری مرنے تک نوبت پہنچی ہے، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اور یسوع نے کہا کہ اگر ہو سکے اے باپ تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا اے باپ، اے ابا، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ اور پھر واپس آئے اور ان کو سوتے پا کر پترس سے کہا کہ اے شمعون، تو سوتا ہے؟ اور پھر لکھا ہے کہ کیا تو ایک گھڑی بھی جاگ نہ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ اور پھر وہی جو ہے وہ حوالہ جو ہے وہ ایسا وہاں پر وہی سین جو ہے دکھایا گیا۔ اب ایک اور اس کی جو ہے اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل میں اسی واقعے کو، تو وہاں پہ ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے ایڈڈ، یا ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں پر خداوند نے کیا کیا اور خداوند نے وہاں پر کیا وہاں پر بات کی۔ یہاں پر جو جس پیالے کی بات ہو رہی ہے، جس یہ گھڑی کی بات ہو رہی ہے، جس پیالے کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اس گھڑی گتسمنی باغ کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر پھر دیکھیں گے لوکا کی انجیل میں 22ویں باب کی 39ویں آیت میں 39 ورس میں، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ زیتون کے پہاڑ کے نیچے دامن میں جو ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، گتسمنی ہے۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا کہ دعا کرو، آزمائش میں نہ پڑو، اور ان سے بمشکل الگ ہو کر کہ کوئی پتھر کے ٹپے آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹالے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور آگے ہم دیکھیں کیا لکھا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور وہ اس کو تقویت دیتا تھا، یعنی کہ خدا نے اپنے بیٹے کی دعا کو وہاں پر سنا اور فرشتے کو بھیجا جو یسوع مسیح کو تقویت دے رہا تھا اور یسوع مسیح کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تقویت سے یہ نہیں کہ یسوع مسیح کو طاقت دے رہا تھا، یسوع مسیح کی مدد کر رہا تھا، تقویت یعنی کہ روحانی طور پر وہ خدا کا یعنی باپ کا میسج لے کر بیٹے تک آیا کہ دیکھ، میں باپ نے کہا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو نے یہ جو دعا کی ہے کہ یہ پیالہ، یہ گھڑی یعنی گتسمنی کی جو آزمائش ہے، یہ تجھ سے ٹل جائے گی۔ اور پھر لکھا ہے کہ فرشتے نے آ کر اسے تقویت دی، اسے آ کر یہ میسج دیا، اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا۔ یہ ایسا بڑا حملہ، ایسی بڑی آزمائش تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ خود مالک اور خالق ہے، لیکن چونکہ وہ گناہ کے نیچے آ چکا تھا، ہمارا اتنا بڑا حملہ تھا کہ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو شاید سروائیو ہی نہ کر سکتا، لیکن یسوع مسیح کے لیے یعنی کہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی ذات کے لیے بھی وہ اتنا دل سوزی اور اتنا زیادہ یعنی کہ تکلیف اور پریشانی کا وہ عالم تھا، اور لکھا ہے کہ خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر پسینہ جو ہے وہ گر رہا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پھر وہاں پہ دعا کی کہ اے باپ، یہ پیالہ، یہ گھڑی، یہ آزمائش مجھ سے ٹل جائے، یعنی کہ میں صلیب تک جا سکوں اور تیرا کام جو ہے، تیری حکم جو ہے وہ پورا کر سکوں۔ اور یسوع نے پھر صلیب پر اپنی جان دی، جو ان کا مشن تھا۔ جو یہ لوگ سوچتے ہیں غیر قوموں کے کہ یسوع مسیح جان چھڑانا چاہ رہے تھے، یسوع مسیح ڈر گئے تھے یا یسوع مسیح پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ بہت غلط سوچتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بائبل کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور آج کے بعد آپ کو کوئی یہ سوال کرے تو آپ اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہی تھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پیالے کی بات ہو رہی ہے وہ صلیب نہیں بلکہ گتسمنی باغ کی آزمائش کی بات ہو رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابا یاوے بلیس یو in the name of Yahushua HaMashiach. Amen.